چلیے آج ایمان اور عزم کی ایک ایسی زبردست کہانی سنتے ہیں جو صدیوں سے دلوں کو چھو رہی ہے۔ یہ ایک عالم کی سچ کی تلاش کی کہانی ہے، ایک ایسا سفر جو انہیں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے گیا اور جس کا انجام شاید کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ کہانی کا آغاز ہی ایک بہت عجیب بات سے ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی پیشن گوئی جسے جتنا مٹانے کی کوشش کی جائے وہ اتنی ہی زیادہ طاقت سے سامنے آئے اور ایک انسان کو اپنی پوری زندگی بدل دینے والے سفر پر نکلنے پر مجبور کر دے۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے قدیم شام سے، جہاں ایک بزرگ یہودی عالم رہتے تھے۔ ان کا ایک معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے مقدس کتاب تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن تلاوت کرتے ہوئے ان کی نظر 4 ایسی جگہوں پر پڑی جہاں ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف لکھی تھی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ ان اوراق کو کاٹ کر جلا دیا۔ لیکن اصل حیرت کی بات تو اب شروع ہوتی ہے۔ اگلے ہفتے جب انہوں نے تورات کھولی تو وہی ذکر 4 کے بجائے 8 جگہوں پر موجود تھا۔ انہوں نے اسے بھی جلا دیا، مگر تیسرے ہفتے وہی ذکر 12 جگہوں پر نمودار ہوا۔ اب عالم کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خدائی اشارہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو بس اس بڑھتی ہوئی پیشن گوئی نے عالم کو ایک بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں اس شخص کو ڈھونڈنا تھا جس کا ذکر ان کی مقدس کتاب میں بار بار آ رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے شام چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں بہت روکا، خبردار کیا، لیکن ان کا ارادہ پکا تھا۔ انہوں نے تورات کی قسم کھا کر کہا کہ انہیں اس نبی کی زیارت سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یوں ان کے ایک طویل سفر کا آغاز ہوا۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سواری پر شام سے مدینہ کی طرف ایک لمبا اور مشکل سفر طے کیا، جس میں ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اس نبی سے ملنا جس کی پیشن گوئی نے انہیں پکارا تھا۔ کئی دن اور راتیں سفر میں گزر گئیں، اور پھر آخر کار وہ عالم مدینے کے قریب پہنچے۔ ان کا دل امیدوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ عالم نے ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر سمجھا کہ شاید یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن حضرت سلمان نے روتے ہوئے جواب دیا کہ وہ تو صرف ان کے خادم ہیں۔ اور پھر وہ خبر سامنے آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ عالم اپنی منزل سے صرف 3 دن کی تاخیر سے پہنچے تھے۔ حضرت سلمان انہیں مسجد نبوی لے گئے۔ وہاں ہر طرف غم کا عالم تھا۔ عالم نے پکارا، السلام علیکم یا محمد۔ یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ میں آہو بکا کا ایک طوفان امڑ آیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس خبر کی تصدیق کی تو اس عالم کی امید پوری طرح ٹوٹ گئی۔ ان کی چیخیں ان کے گہرے دکھ اور مایوسی کا اظہار تھیں کہ جس کی زیارت کے لیے اتنا لمبا سفر کیا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن اتنے شدید غم کے باوجود عالم کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس نبی کا حلیہ بیان کر سکے جن سے وہ کبھی مل نہ پائے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ یہودی عالم نے فوراً ان کا نام پہچان لیا کیونکہ اس کا ذکر بھی تورات میں موجود تھا، اور پھر حضرت علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت علی نے بتایا کہ آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ چھوٹا، آپ کا سر مبارک گول اور پیشانی کشادہ تھی، آپ کی آنکھیں نہایت سیاہ اور ہتھیلیاں بھری ہوئی تھیں، اور سب سے خاص نشانی آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ ہر تفصیل سن کر عالم نے تصدیق کی۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ ان کی اپنی مقدس کتاب کے تھے۔ ان کا ایمان اب دیکھنے سے نہیں بلکہ ایسی گواہی سے بن رہا تھا جو ان کے صحیفوں سے بالکل میل کھاتی تھی۔ حلیہ سننے کے بعد عالم نے ایک اور درخواست کی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی ذاتی چیز کے ذریعے جڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کے کسی کپڑے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت علی نے حضرت سلمان کو بھیجا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم کا جبہ مبارک لے آئیں۔ وہ جبہ لایا گیا جو انتہائی سادہ تھا اور اس پر 7 جگہ کھجور کے ریشوں سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ اس نبی کی سادہ زندگی کی ایک جھلک تھی۔ یہ ایک بہت گہرا اور ذاتی لمحہ تھا۔ عالم نے اس جبے کو تھاما، اسے سونگھا اور ان کی زبان سے نکلا
واہ، کیا ہی عمدہ خوشبو ہے! آخرکار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق کسی چیز کا خود تجربہ کر لیا تھا۔ اس روحانی تجربے کے بعد عالم کا سفر اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچا، اور وہ پڑاؤ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک۔ جبہ مبارک کو سونگھنے کے بعد وہ عالم روضہ مبارک پر حاضر ہوئے، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اپنے ایمان کا ایک طاقتور اعلان کیا، اور پھر ایک حتمی دعا مانگی۔ اور ان کی دعا فوری طور پر قبول ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بات ختم کی، وہ وہیں گر پڑے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی سچی پکار کو اسی لمحے قبولیت کا شرف بخشا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل دیا اور ان کی تدفین کی۔ اس متلاشی کا سفر بآخر اس بابرکت مقام پر ختم ہوا جہاں وہ نبی کے صحابہ کے درمیان دفن ہوئے جن کی تلاش میں وہ آئے تھے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، منزل تک پہنچنا یا راستے میں پایا جانے والا ایمان اور یقین۔ اس عالم کا سفر ہمیں ایمان، تقدیر اور سچی جستجو کے اصل معنی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔